پاکستان نیٹورک HD۔ کراچی یونین آف جرنلسٹ KUJ نے کراچی کے صحافیوں اور ان کے اہل خانہ کے لیے عالمی شہرت یافتہ NGO ایجوکاسٹ کے تعاون سے ٹیلی ہیلتھ کی سہولت متعارف کرا دی ہے۔ دونوں تنظیموں کے مابین معاہدے پر دستخط کراچی پریس کلب میں کیے گئے۔ MOU پر KUJ کے صدر نظام الدین صدیقی، جنرل سیکریٹری فہیم صدیقی اور ایجوکاسٹ کے صدر عبداللہ بٹ اور ممبر ارشد انیس نے دستخط کیے۔ معاہدے پر دستخط کی تقریب سے دونوں تنظیموں کے رہنماؤں اور دیگر مہمانوں نے خطاب کرتے ہوئے بتایا، ہم جو یہ MOU سائن کرنے جا رہے ہیں، اس کا ایک بہت ہی اہم نقطہ صحافیوں کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ ہم جس ماحول میں کام کرتے ہیں، وہاں ہمیں جس دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس میں یقیناً صحافیوں کو ایک مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے مختلف کاؤنسلنگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور یقیناً یہ ایک بہت بڑا ایشو بھی ہے پاکستان کا۔ ہمارے اس جو ایگریمنٹ ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں، اس میں یہ بھی بات شامل ہے کہ صحافیوں کو مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بھی ایک فیسلٹی آن کال دستیاب ہوگی۔ پوری دنیا میں ڈیجیٹل ہیلتھ بہت تیزی سے پھیلتی ہوئی چیز ہے، اور کرونا نے تو اس کو بہت زیادہ پھیلا دیا ہے۔ ایک چھوٹا سا اور آپ کو عرض کروں، اس میں جب کرونا آیا تھا تو ہم نے گورنمنٹ آف سندھ کو ریکویسٹ کی تھی کہ ہم آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں کووڈ-19 کے اندر، جو آپ کے مریض گھروں میں ہیں ان کو ہم سپورٹ پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں۔ CM صاحب کی اور ان کی ٹیم جو تھی بہت خوشدلی سے انہوں نے قبول کیا، اور آج 1 سال گزر گیا۔ 1 سال کے اندر ہم نے پورے سندھ کی کروڑوں کی جو آبادی ہے، اس کے کورونا کی مینجمنٹ ہمارے پاس ہے، اور ہم اب تک 1.5 لاکھ پیشنٹس ٹریٹ کر چکے ہیں۔ ہماری 450 ڈاکٹرز کام کر رہی ہیں، تمام فری آف کاسٹ ہم نے کام کیا، گورنمنٹ سے کوئی پیسہ نہیں لیا، اور ہم نے سپورٹ کی گورنمنٹ کو اس کام میں، اور عوام کو سپورٹ کی۔ بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی نالج، اپنی ٹیکنالوجی، اپنی سروسز کو لوگوں تک پہنچا سکیں۔ ہیلتھ میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو آج کل کا دور ہے، اس میں تو ڈاکٹر سے ملنا بڑا مشکل ہے، اور ہر آدمی، خاص کر اگر ہم صحافی کو لیں تو میں یقین کریں کہ میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں، میرے بہت سارے صحافی دوست ہیں، اور وہ مجھے آج فون کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے اپنی بیٹی کو دکھانا ہے۔ میں کہتا ہوں آ جائیے آپ، اور میں بھول جاتا ہوں، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ آئے ہوئے ہیں، اور کب آئے ہوئے؟ 2 ہفتے کے بعد۔ میں کہتا ہوں کہ یار تم نے تو فون کیا تھا مجھے 2 ہفتے پہلے بچے کا، ڈاکٹر صاحب ٹائم نہیں ملا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں، اور یہ ایک کی بات نہیں ہے، ہمارے دوست بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ کوئی جلدی آ جاتا ہے، کوئی 2 دن بعد آتا ہے، اس کو جلدی کہتے ہیں ہم تو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غفلت ہے بیماری کو بڑھانا۔ اور ہمارے یہاں ایک بڑا جو میں ENT کی پریکٹس کرتا ہوں، چھوٹی سی بیماری ہوتی ہے، چھوٹی سی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کو اتنا بڑا کر کے لاتے ہیں، اور ٹائم نہیں ہونے کی وجہ سے، چھٹی نہیں ملی، راستے بند تھے، یا کنجیشن تھا روڈ پہ، اس کی وجہ سے پہنچ نہیں سکے، بہت سارے ایشوز ہیں۔ خاص کر جرنلسٹ تو میں نے دیکھا ہے کہ اتنی جگہ پہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ بہت ساری چیزیں کر نہیں سکتے، اس کے باوجود ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ ان کو تنخواہیں نہیں ملتی ہیں، اور یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے۔ دیکھیے، غم دوران سے لے کر کے، غم ہستی سے لے کر کے، اور دنیا بھر کے جو غم ہیں وہ صحافیوں کو درپیش ہوتے ہیں۔ تو میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ صحافیوں کو جس قسم کے مسائل درپیش ہیں، اور خاص طور سے آج کے دور میں کہ جب تنخواہیں بھی کاٹ لی جاتی ہیں اور وقت پہ بھی تنخواہیں نہیں ملتی ہیں، تو نہ جانے کن کن پریشانیوں کا سامنا ہمیں رہتا ہے۔ اور میرے کچھ 1 یا 2 رشتہ دار ہیں جو مینٹل پیشنٹس ہیں، تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ کس کرب سے گزرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بائی پولر ہو تو اس کے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، اور اسکیزوفرینیا وغیرہ کے جو پیشنٹس ہیں وہ تو نہ جانے کیا کیا دیکھتے ہیں، اور کیا کیا ان کے کان میں آوازیں آتی ہیں، تو وہ کس طرح سے کام کرتے ہوں گے۔ اگر ہمارے، آپ نے کہا 40% لوگ اگر جنرل پاپولیشن میں مینٹل ہیلتھ کے شکار ہیں اور مریض ہیں، تو نہ جانے کیا کیا پرابلمس ہیں، اور یقین کریں صحافیوں میں یہ پرسنٹیج زیادہ ہوگی، اور خاص طور سے ان مخصوص حالات میں جن میں ہم کام کرتے ہیں، جس میں کہ اسٹیٹ سے بھی پریشر ہے، اور مالکان کی طرف سے بھی جو ہے وہ تنخواہیں وقت پہ نہیں دی جا رہی ہیں وغیرہ وغیرہ۔
تو یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں سمیرہ ججا کو, اس کے بعد فہیم صدیقی صاحب کو, آپ نے بہت اچھا, اور احمد ملک صاحب کو. آپ لوگوں نے بہت اچھا کام شروع کیا ہے. اور ایجوکاسٹ کے چیف بٹ صاحب اور تسکین کے چیف صاحب سے بھی میں بہت بہت مؤدبانہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ اچھا کام شروع کیا ہے. مجھے صرف 1 2 3 کنسرنس تھے جو کہ میں نے بٹ صاحب کو بتائے بھی ہیں کہ دیکھیں ٹیدنگ پرابلمس ہونے کا امکان ہے, اور وہ زیادہ طور پہ کیونکہ پائلٹ پروجیکٹ ہے تو کچھ پرابلمس آ سکتی ہیں, اور زیادہ تر صحافیوں کی طرف سے ہی آئیں گی. KUJ کی پرعزم اور پامرد قیادت و ممبران جس طرح صحافیوں کے حقوق کی جدوجہد اور صحافیوں کی فلاح کے لیے ہر ممکن کاوشوں میں مصروف عمل ہیں اور صحافیوں کو بہترین سہولیات کی دستیابی کے لیے دن و رات خدمت انجام دے رہے ہیں, یقیناً KUJ کی قیادت و ممبران کی کاوشیں و اقدامات لائق تحسین و ناقابل فراموش ہیں. KUJ قیادت صحافیوں کے بہترین مستقبل کے لیے کوشاں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ KUJ قیادت کی حکمت امیز کاوشوں کے سبب صحافیوں کا مستقبل مزید روشن اور مستحکم ہوگا. دیکھو پاکستان نیٹ ورک HD